أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من والاه اما بعد. کل آیت کی جس ٹکڑے کی تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ مرد کو گھر کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اور عورتوں کا بھی ذمہ دار بنایا گیا ہے. اس کی وجہ بھی بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات میں مرد کو فضیلت دی ہے اور مرد گھرانے کا خرچہ میں سنبھالتا ہے. اس کے بعد نیک عورتوں کی صفات بتائی گئی تھی. اس میں خاص طور پر اطاعت اور فرما برداری اور شوہر کے راز اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کا بھی تذکرہ تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں خاص طور پر ان عورتوں کا تذکرہ ہے جن عورتوں کے ساتھ مرد کی طرح انبن ہو جائے. گھرانہ ہوتا ہے اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. ایسے موقعوں پر جب معاملہ حد سے آگے بڑھنے لگے اور مرد اور عورت کی ناچاقی بڑھنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا فوراً طلاق دینا چاہیے؟ رشتہ ناطہ توڑنا چاہیے یا اس کے لیے کچھ تدابیر کرنی چاہیے؟ شریعت میں چونکہ آپسی میل ملاپ محبت اس کو مقدم قرار دیا گیا ہے اور طلاق کو سب سے ناپسندیدہ حل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اس لیے شریعت نے ایک دم سے طلاق کے مرحلے کی طرف آگے بڑھنے کے بجائے اس سے پہلے آپسی طور پر معاملہ سلجھانے کے لیے کچھ مشورے دیے، کچھ تدابیر بتائی ہیں. ان تدابیر کو سامنے رکھ کر اگر ہم اقدام کریں گے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے مسائل الجھنے کے بجائے آسانی سے سلجھ سکتے ہیں. رشتے ناطے اور گھرانے ٹوٹ کر بکھرنے کے بجائے اس میں پختگی اور پائیداری لائی جا سکتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا واللاتی، اور وہ عورتیں تخافون نشوزہن، جن کی نافرمانی کا آپ کو خوف ہو. نشوز کہتے ہیں نافرمانی، عورتوں کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. نشزن اونچی جگہ کو کہتے ہیں. عورت کے اندر خود سری آ جائے. شوہر کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، قیومیت، گھر کی ذمہ داری، نان نفقے کی ذمہ داری، گھر کے مسائل سلجھانے کی ذمہ داری، یہ جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس کو چیلنج کرنے لگے، اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو. جن چیزوں میں شوہر کی اطاعت کرنے کے لیے کہا گیا اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہ ہو اور زبان درازی پر اتر آئے، نافرمانی پر اتر آئے،
جس سے گھرانہ منتشر ہونے کا اندیشہ ہو، آپس میں ناچاقی بڑھتی جائے، تو اس لیے کہا کہ جب یہ خوف ہو جائے فَعِظُوهُنَّ، پہلا مرحلہ جو بتایا کہ ان کو وعظ و نصیحت کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ شریعت نے عورتوں کی کیا حدود رکھے ہیں، مردوں کی کیا حدود رکھے ہیں، مردوں کو کیا ذمہ داری دی ہے، عورتوں کو کیا ذمہ داری دی ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے گی تو اللہ کے یہاں کس نظر سے وہ دیکھی جائیں گی، اتنی بری نظر سے وہ دیکھی جائیں گی، یہ ساری چیزیں اس کو محبت سے وہ سمجھائے گا۔ اگر کوئی اشکال ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، اگر سمجھانے بجھانے پر بات سلجھ نہ پائے، بن نہ پائے، تو دوسرا جو مرحلہ بتایا گیا وہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، مضجع کے جمع مضاجع، بستر، حجر یحجرو چھوڑنا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر میں یعنی سونے کے سلسلے میں دوری اختیار کیجیے، بستر ان کا الگ کیجیے، کچھ دنوں کے لیے آپ الگ سوئیے، وہ الگ سوئیں، تاکہ احساس ہو جائے۔ سنجیدہ عورتیں، شریف عورتیں، سمجھدار عورتیں، باحیا عورتیں فوراً اس کو محسوس کرتی ہیں کہ شوہر میرے قریب آنے کے لیے تیار نہیں، میرے پاس سونے کے لیے تیار نہیں، تو فوراً وہ اپنے رویے کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب یہ مرحلہ بھی اس کو قابو نہ کر پائے، اس مرحلے سے بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آ سکے، تیسرا جو مرحلہ بتایا گیا وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کی تادیب کیجیے، ہلکی سی مار سکتے، ہلکی سی۔ حدیث میں آیا کہ ایسی مار نہ ہو جس سے چوٹ آ جائے، نشان پڑ جائے، کہ ہڈی ٹوٹ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہلکی مسواک سے ذرا سا ہلکی کیجیے، یا پیٹھ پر ہلکی سے 2-3 مار ماریے، صرف تادیب کے لیے۔ یہ بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن تادیب کے لیے، تاکہ اس کو سمجھ آ جائے، احساس ہو جائے۔ اگر ایک شریف عورت ہوگی تو یہ اس کی غیرت کو للکارنے والی چیز ہوگی، فوراً اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو یہ 3 مرحلے بتائے گئے۔ عام طور پر ان مرحلوں میں عورت سمجھ جاتی ہے اور معاملہ سلجھ جاتا ہے، اسی لیے کہا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش مت کیجیے۔ یعنی جب وہ ان چیزوں پر پوری اترے، سمجھ جائے، مان لیں، تو پھر اس کو تکلیف مت دیجیے، اس کے خلاف اور کوئی ایکشن مت لیجیے۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیا کبیرا، آپ قوام ہیں، آپ کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے سب کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا، بلکہ اللہ کی ذات بہت بلند ہے اور بہت عظیم ہے۔ آپ اگر اپنے اثر و رسوخ کا اور اپنی ذمہ داریوں کا غلط استعمال کریں گے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ آپ کے ساتھ اس سے سخت سلوک کر سکتی ہے، تو اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ مردوں کو تنبیہ کی گئی کہ جب عورت سمجھانے بجھانے پر یا جو 3 طرح کی تدبیریں بتائی گئی ہیں، ان تدبیروں کے استعمال کرنے پر وہ سنبھل جائیں، بات مان لیں، تو پھر آپ کوئی غلط راہ اختیار نہیں کر سکتے، غلط اقدام نہیں کر سکتے، اس کو ٹارچر نہیں کر سکتے، بلکہ ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ کی ذات بہت بلند ہے، اللہ بہت عظیم تر ہے، آپ کو وہ پکڑ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک چوتھا مرحلہ کہا، اگر ان چیزوں سے بھی بات بن نہ پائے تب بھی کہا کہ طلاق مت دیجیے۔ بنے بنائے گھرانے کو توڑنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور مرحلہ بتایا گیا، جب آپس میں معاملہ سلجھ نہ سکے تو باہر لے جانا ہے۔ اب باہر کس کے پاس لے جانا ہے؟ باہر جانے کے لیے پہلا مرحلہ ہے کہ مرد کے گھرانے کا ایک شخص، عورت کے گھرانے کا ایک شخص، یہ دونوں بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعض مرتبہ آپس میں مسئلہ سلجھ نہیں پاتا،
تو دوسروں کے ذریعے سے اگر مسئلہ حل کروایا جائے تو وہ سنجیدگی سے سوچ سکتے ہیں، وہ کوئی رائے اور تدبیر اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمْ، شقاق کہتے ہیں دوری، الگ الگ ہو جانا۔ اگر آپس میں الگ الگ ہونے کا تمہیں ڈر ہو جائے، یعنی معاملہ سلجھ نہیں پا رہا، اب ڈر یہ ہے کہ دشمنی کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جائے، اگر یہ ڈر ہو جائے تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو لوگوں سے کہا گیا، ذمہ داروں سے کہا گیا کہ اس کے گھر سے ایک حکم اور اس کے گھر سے ایک حکم اس کو بھیج دیجیے۔ حکم کا مطلب فیصلہ کرنے والا، صاحب الرائے، سمجھدار آدمی جو ان دونوں کو جوڑنے کے لیے سمجھداری سے کوئی فیصلہ کر سکے۔ ان کے خاندان سے ان کے خاندان سے ایک شخص کو لا کر بٹھایا جائے گا، وہ دونوں مل کر سوچیں گے، دونوں کی باتیں سنیں گے اور ایک رائے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اللہ نے کہا اِن یریدا اصلاح، اگر وہ دونوں واقعی میں اصلاح چاہتے ہیں، وہ دونوں کون؟ یا تو میاں بیوی یا دونوں حکم آپس میں جوڑنا چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان جوڑ پیدا کرے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حکم کا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے، طلاق کا یا خلا کا ان کو اختیار نہیں ہے، وہ آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں گے، جہاں تک ممکن ہو آپس میں ان کو جوڑا جائے گا۔ تو نیت اچھی ہوگی تو اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے بھی اتریں گے، اچھی باتوں کی طرف رہبری بھی کی جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف سے جانے والا یہ سوچ کر جائے نہیں توڑنا ہے، الگ ہونا ہے، ان کی طرف سے جانے والا بھی یہی سوچے، جیسے آج کل ہوتا ہے۔ گھر والے یہی فیصلہ کر کے آتے ہیں کہ نہیں رشتہ توڑنا ہے، اب رہنا نہیں ہے۔ پہلے سے جب یہ طے کر کے آئیں گے، نیت ہی ہماری غلط ہو، پھر جوڑ کہاں سے پیدا ہوگا؟ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ جو حکم بن کر آئیں، جو سمجھانے بجھانے کے لیے آئے، جو معاملات طے کرنے کے لیے آئے، ان کی نیت ہی ہونی چاہیے کہ آپس میں معاملہ سلجھایا جائے، آپس میں دونوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ اس نیت سے اگر آئیں گے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان جوڑ پیدا کر دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے اور پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب کس نیت سے آ رہے ہیں، کس جذبے سے آ رہے ہیں، یہ چیزیں اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان اگر آپس میں ذرا نا اتفاقی ہو جائے تو معاملہ کیسے سلجھانا چاہیے اس کو بتایا۔ یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد بھی اگر معاملہ سلجھ نہیں پا رہا ہے، تب پھر چھٹکارا پانے کے لیے طلاق وغیرہ کے لیے کوئی راستہ تلاش کر سکتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے طلاق دینے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہ شریعت کی طرف سے آپسی رشتے کو جوڑے رکھنے کے لیے اصول بتائے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں مل جل کر رہنا کتنا ضروری قرار دیا گیا ہے، میاں بیوی کے آپسی تعلقات کو جوڑنا کتنا اہم قرار دیا گیا کہ اتنے مراحل اس کے لیے اہتمام سے شریعت نے بیان کیے۔ اس لیے غصے میں آ کر فوراً کوئی ایسا اقدام کرنا جس سے رشتہ ٹوٹ جائے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اس معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے اور شریعت نے جو رہبری کی ہے اس کو سامنے رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معاملے تک ہمیں پہنچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔